بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التعبد بالامارات الغیر العلمیت وحیث انجر الکلام الى التعبد بالامارات الغیر العلمیہ فنقول الى آخر۔ پوری توجہ آقا جان فرماتے ہیں ابھی تک ہماری بات چل رہی تھی کہ آیا تعبد بالظن ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ ہم قائل ہو گئے ہیں کہ تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے، جبکہ ہمارے مقابل میں آ گئے جناب ابن قیبہ رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اگرچہ بات تو کی تھی خبر واحد کی، لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ مطلق ظن کو حجت نہیں سمجھتے، امکان وقوعی کے قائل۔ ہم نے ان کو ہر حال سے جوابات دیے۔ پوری توجہ میری جان، آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بات چل پڑی ہے امارات غیر علمیہ کی، یعنی وہ امارات جو مفید ظن ہیں، تو یہ فقط خبر واحد تک تو محدود نہیں، اور بھی امارات ہیں جو مفید ظن ہوتی ہیں جن کو ہم امارہ غیر علمیہ کہتے ہیں۔ تو اگرچہ ان امارات کے تعبد کا شرعاً جائز ہونا یا نہ ہونا، اس کی اصل مقام علم کلام ہے۔ اصل علم کلام نے بتانا ہے کہ تعبد بالظن ممکن ہے یا ممکن، کہ آیا شارع ہمیں یہ فرما سکتا ہے کہ فلاں ظن پر عمل کرو اور اس سے کوئی محال لازم نہیں آتا، یا ایسا نہیں ہے۔ ہمارا کام تو ہونا ہوتا ہے وقوعی کی بات کرنا کہ شارع نے کس کو حجت قرار دیا کس کو نہیں دیا، کیونکہ ہم نے تو کرنا ہے احکام شریعہ کا استنباط۔ علم اصول والے بندے کا اصولی کا کام ہوتا ہے احکام شریعہ کا استنباط کرنا، یا وہ چیزیں بتانا جس سے استنباط ہو سکتا ہے۔ تو ہماری جو اصل بحث بنتی ہے وہ بنتی ہے مرحلہ 2 میں کہ واقع ہوا یا نہ ہوا، لیکن ہم تھوڑی سی بات امکان کی بھی کر لیتے ہیں۔ ہم مطلقاً ایک بات کر رہے ہیں، توجہ کرنا میری جان، وہ بات یہ ہے کہ اگر شارع ہمیں کسی ظن پر عمل کرنے کا حکم دے دے تو آیا اس سے کوئی محال لازم آتا ہے یا لازم نہیں آتا؟ ہم نے اپنی علمی اصطلاح میں اس کو عنوان دیا تھا یہ کہ آیا تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اب ہم بات فقط خبر واحد کی نہیں کریں گے، ہر وہ امارہ جو غیر علمی یعنی جو مفید ظن ہو، ان سب کی کہ آیا یہ امکان وقوعی رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی۔ توجہ فرما رہے ہیں آگے، بالکل آسان سی بات ہے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں تعبد بالظن یعنی ان امارات غیر علمیہ کا متعبد ہونا یا ان کا حجت ہونا یا ان پر عمل کرنا 2 طریقے سے متصور ہے۔ وہ کیا؟ بالکل وہی جو میں پہلے گزارش کر چکا ہوں۔ نمبر 1 کہ یہ امارات حجت ہوں من باب الطریقیت۔ من باب الطریقیت کیا ہے آقا جان؟ پوری توجہ کے ساتھ، کہ شارع نے لوح محفوظ پر تمام احکام ثبت کر دیے ہیں، جن میں مصلحت تھی وہ واجب، جن میں مفسدہ تھا وہ حرام۔ کسی کو علم ہے تو بھی حکم وہی، کسی کو علم نہیں ہے تو بھی حکم وہی، امارہ اس کے مطابق ہو جائے تو بھی حکم وہی، امارہ اس کے خلاف ہو جائے تو بھی اس حکم واقعی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس امارہ کا کام ہے طریق الی الواقع، آپ کو واقع تک پہنچانا، کہ اس لیے حجت ہے کہ حکم واقعی تک پہنچا دے۔
توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کردار نہیں ہے، ختم۔ ٹھیک ہے جی، ایک ہے یہ، ایک ہے کہ نہیں یہ حجتیں من باب سببیہ، طریقیت اور سببیت میں پہلا فرق، ابھی بہت ساری اور باتیں لیکن یہ کہتے ہیں نا موٹا موٹا فرق عام سمجھنے کے لیے۔ طریقیت میں یہ ہوتا ہے، توجہ کرنا میرے جان، واقع میں حکم یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ پڑھنا واجب ہے، توجہ کرنا۔ ہمارے پاس آ گئی خبر واحد، اس نے ہمیں کہہ دیا کہ نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے، توجہ فرمائی۔ تو اب اس امارہ غیر علمیہ کے آنے سے، اس خبر واحد کے آنے سے اس حکم واقعی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے چونکہ خبر واحد آ گئی ہے لہٰذا اب وہ مفسدہ، وہ مصلحت مفسدہ میں بدل جائے گی، یا اس میں ایک نیا مفسدہ آ جائے گا اور یہ مفسدہ اس مصلحت پر غالب آ جائے گا، نہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ حجت تھی، اس کا کام تھا ہمیں واقع تک پہنچانا، ہو سکتا ہے کہ واقع تک پہنچائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچائے۔ لیکن جو دوسرا ہے سببیت والا، وہ کہتے ہیں نہیں، جب یہ امارہ قائم ہو جائے گی کہ نماز جمعہ حرام ہے تو اس امارہ میں ایک حرمت ہوتی ہے مفسدہ کی بنیاد پر، ایک مفسدہ پیدا ہوگا، اور وہ مفسدہ اس حکم واقعی وجوب والی مصلحت پر غالب آ جائے گا، راجع ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں سببیت والے لوگ۔ پھر جو سببیت کے ہیں کہ بڑی ترتیب سے اور بالکل آسان سا درس ہے آج کا، وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں امارات غیر علمیہ من باب سببیت حجت ہیں، آپ اسی پر ایک بریکٹ میں کہیں گے سببیت سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ امارہ سبب بن جاتی ہے ایک نئی مصلحت یا نئے مفسدہ کے وجود میں آنے کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ لہذا جب ہمارا قائم ہو جائے گی ایک نئی مصلحت یا نیا مفسدہ وجود میں آ جائے گا جو اس مفسدہ یا مصلحت واقعی پر راجع ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی، خوب، یہ ہوگی ایک سببیت۔ سببیت میں توجہ کے ساتھ میرے جان پھر آگے تفصیل ہے۔ ایک نظریہ ہے جو اشاعرہ کا ہے، ایک نظریہ ہے جو معتزلہ کا ہے، اگرچہ ایک تیسرا بھی ہے جو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، لیکن آج ہم وہاں تک پہنچیں گے نہیں، آج ہم فقط مشکل سے 2 پڑھ لیں گے۔ اس کو ذرا سن لو پھر ترجمہ کرتے ہیں، کوئی دقیق بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ علم کلام میں آپ نے پڑھا اشاعرہ اس نظریے کے قائل ہیں کہ احکام واقعیہ، توجہ کیا کرو گا، یہ حکم واقعی کون سا حکم ہوتا ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اشاعرہ کا نظریہ یہ ہے کہ احکام واقعیہ مختص بالعالم ہیں، یعنی جس کو ان احکام کا علم ہوگا وہی اس شخص پر وہ لاگو ہوں گے، منجز ہوں گے۔ آگے بتاتا ہوں مراحل اس کے۔ جاہل کے لیے وہ ہو، اچھا تو پھر جاہل کے لیے کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ آگے جانا، وہ کہتے ہیں جاہل کے لیے وہی ہوگا جو امارہ اس کو بتائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اچھا پھر بقول اشاعرہ کے کہ احکام واقعیہ مشترک بین العالم والجاہل نہیں ہیں، بلکہ وہ مختص ہیں فقط انہی کے لیے جو ان کے عالم ہیں۔
جو جاہل ہیں ان کے لیے وہاں کوئی حکم نہیں ہے، بس ہمارا جو حکم ان کو بیان کرے گی وہی ان کا حکم ہوگا۔ یہ اشاعرہ کا، ہم علم کلام میں اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ تسویب ہے اور یہ باطل ہے۔ یہ کہنا کہ جو جاہل بالحکم ہے اس کے لیے کوئی واقع میں حکم ہی نہیں ہے۔ اچھا، معتزلہ وہ ان سے تھوڑا فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، جو احکام واقعیہ ہیں وہ عالم کے لیے بھی ہیں، جاہل کے لیے بھی ہیں، گویا وہ اشتراک العالم والجاہل فی الاحکام الواقعیہ کے قائل ہیں جیسے ہم قائل ہیں، لیکن وہ آگے گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو حکم واقعی ہے جیسے عالم کے لیے ویسے جاہل کے لیے، ٹھیک، اگر جاہل کو اس حکم واقعی کا علم جب ہو جائے گا تو وہ مثل عالم کے ہو جائے گا، وَإِلَّا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں وَإِلَّا یہ ہے کہ جب ایک امارہ قائم ہو جائے گی، اس نے کہا کہ تیرے اوپر زمانہ غیبت میں نماز جمعہ پڑھنا حرام ہے، حالانکہ واقع میں وہ تھی واجب، اس کا مطلب ہے حکم واقعی میں مصلحت تھی، امارہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، مطلب کیا کہ اس میں مفسدہ۔ تو یہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جب امارہ کہے گی حرام ہے، مفسدہ ہے، تو یہ مفسدہ راجع ہے اس مصلحت پر جو واقع میں تھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ نتیجہ کیا ہے کہ اس امارہ کی وجہ سے ایک مفسدہ وجود میں آ جائے گا جو اس پر راجع ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تسویب ہے۔ بات سمجھ آئیے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ معتزلہ اور اشاعرہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جاہل کو امارہ جو بیان کرے گی وہ کرے گا، آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ فرق صرف اتنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ واقع میں اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، آپ کہتے ہیں واقع میں حکم ہے، لیکن اگلے مرحلے میں آپ دونوں کا نتیجہ ایک ہے کہ اس کو خبر واحد نے کہا کہ نماز جمعہ پڑھنا زمانہ غیبت میں حرام ہے، اشعری یہ کہتا ہے چونکہ واقع میں کوئی حکم تھا ہی نہیں لہذا اب یہی اس کا حکم واقع میں لکھا جائے گا، اور آپ کیا کہتے ہیں چونکہ ہمارا قائم ہو گئی کہ حرام ہے بس اب اس کے لیے حرام ہے، یہ مفسدہ اس مصلحت واقعی پر راجع ہو جائے گا۔ یعنی بقول آپ کے بھی ہم معتزلہ کو یہ کہیں گے کہ جاہل کے لیے حکم واقعی ہے، لیکن اگر اس حکم واقعی کے خلاف اس کو ظن پیدا نہ ہو تو آپ گویا اس کے قائل ہیں، اور یہی بات اشعری بھی کرتا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، یہ بھی تسویب ہے۔ کیوں؟ ہم امامیہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حکم واقعی جیسے عالم کے لیے ہے ویسے جاہل کے لیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اس کے خلاف ہو بھی جائے تو بھی اس پر حکم واقعی تبدیل نہیں ہوتا، مصلحت اگر تھی تو مصلحت رہتی ہے، اگر مفسدہ تھا تو مفسدہ، اس امارہ کے قائم ہو جانے سے وہ مصلحت مفسدہ میں یا مفسدہ مصلحت میں کوئی تبدیل نہیں ہوتا اور نہ اس پر رجحان ہے، لہذا یہ بھی باطل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب خلاصہ 2 سطروں میں، باقی سارا ترجمہ ہے۔ پس شیخ اعظم یہاں سے بحث یہ شروع کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمارا غیر علمی ہے، یعنی بات کر رہے ہیں وہ تمام ظنون جو ظنون خاصہ کہلاتے ہیں، جو حجت ہے، انشاءاللہ ان کی بات آگے کون کون سا ظن حجت ہے ان کی بات، کہ وہ حجت ہوں گے یا من باب طریقیت یا من باب سببیت۔ پوری توجہ میری جان، سببیت کون سی والی؟ آیا سببیت وہ والی جو اشعری کہتے ہیں؟ آیا سببیت وہ والی جو معتزلہ کہتے ہیں؟ یا ایک تیسری قسم ہے سببیت کی، ان پر انشاءاللہ ہم کل پہنچیں گے، جس کو شیخ عالم نام دیا ہے مصلحت سلوکیہ کا۔ بالکل آسان سی بات۔
التعبد بالامارات غیر العلمیہ، یعنی وہ تمام امارات جو ظن آور ہیں، علم آور نہیں ہیں۔ پوری توجہ میری جان، یا بالفاظ دیگر جن کو آپ کہتے ہیں بحث ظنون خاصہ الاخر۔ فرماتے ہیں حیث انجر الکلام الی التعبد بالامارات الغیر العلمیہ، چونکہ درمیان میں بات یہ چل پڑی کہ آیا تعبد بالظن امکان وقوعی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور پھر ذکر آ گیا ابن کیبہ کا کہ جنہوں نے کہا کہ خبر واحد کو حجیت کے قائل الی آخری، تو بات چل پڑی ہے۔ فَنَقُولُ فِي تَوْضِيحِ هَذَا الْمَرَامِ، اب ہم بھی تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتے ہیں اس مقصد میں، اگرچہ یہ ہمارا محل کلام نہیں ہے، تعبد بالظن کا امکان وقوعی رکھنا یا نہ رکھنا یہ علم کلام والوں نے بتانا ہے، یہ متکلمین کا کام ہے، ہمارا وہ کام نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان ذالک یتصور الوجہین، تعبد بالامارات غیر علمیہ، یعنی کسی بھی امارہ غیر علمیہ کا متعبد ہونا، بالفاظ دیگر شارع کا کسی بھی مفید ظن امارہ کا حجت قرار دینا، علی وجہین، یا اس کی حجت یعنی اس کا تعبد بالامارہ یا اس کی حجیت، الاول ان یکون من باب مجرد الکشف عن الواقع، یا اس کا کام ہو فقط واقع کو کشف کرنا، جس کو آپ کہتے ہیں من باب طریقیت، اس امارہ کا کام ہے آپ کو راستہ دکھانا واقع تک پہنچنے کا، اور بس اس کے علاوہ اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے بھائی تم کیا چاہتے ہو، تمہیں صلاۃ الجمعہ کا حکم واقعی معلوم ہو جائے، جی میں یہ چاہتا ہوں، بھائی تو اس امارہ پہ عمل کر لے، بس اس نے ہمیں رہنمائی کر دی، ہمیں بتا دیا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کردار شاباش نہیں۔ فلا یلاحظ فی التعبد بہا، وہ ہمارا غیر علمی ہے، اس میں اس کے تعبد یعنی اس کی حجیت میں کیا ہے، فقط اور فقط ایصال الی الواقع، اس کا کام ہے ہمیں وہ واقع تک پہنچانا، ایک راستہ دکھا دینا۔ فلا مصلحت فی سلوک ھذا الطریق، اب جب ہم اس پر چل پڑے، ہم نے اس پر عمل کر دیا، تو مصلحت وہی ہے جو واقع میں ہے، مصلحت واقعی سے ہٹ کر اس پر عمل کرنے میں کوئی نئی کوئی اور مصلحت نہیں ہے۔ مثال، لو امر المولا عبدہ عند تحیرہ فی طریق بغداد، مولا نے غلام کو بھیجا کہ بھائی جا راول پنڈی یا اسلام آباد، انہوں نے اپنے بغداد کا لکھے، ہم اپنے ملک کا کہیں گے اسلام آباد جا فلاں کام کرا، اور کہا اندہ تحیر ہی، جب پتہ نہ چل رہا ہو کہ ایچ جامعۃ الکوثر کیسے پہنچنا ہے، تو پھر بے سوال الاعراب عن الطریق، تو راستے میں کوئی لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور کھڑے ہوں گے، کوئی ٹریفک پولیس، پوچھ لینا یار میں نے H8 جانا ہے کہاں سے جاؤں، مولا نے پہلے دن سے اس کو بتا کے بھیج دیا۔ توجہ فرمائی نا۔ اب یہ جو مولا نے کہا ہے تو فلاں سے پوچھ لینا، یہ کیا تھا؟ فقط طریق الواقع، کہ یہ اس لیے کہا کہ تاکہ تو H8 تک پہنچ جائے، اور بس اس سے علاوہ اس کی اور کوئی اہمیت شاباش۔ غیر ملاحظ فی ذالک، اب یہ جو مولا نے کہا کہ راستے میں فلاں سے پوچھ لینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کون قول الاعراب موصلا الی الواقع، کہ اگر تو ڈرائیور سے پوچھے گا تو تو صحیح طریقے سے ٹیکسی ڈرائیور تم بتا دے گا کہ H8 کہاں ہے، دائماً ہمیشہ، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے، نہیں تو غالباً کم از کم 80-90% صحیح آپ کو بتا دیں گے کہ H8 کیسے جانا ہے۔ بس والعمل بالعمل، اب مولا نے کہا تھا نا کہ پوچھنا، امر کیا یا نہیں کیا؟ پوچھنے کا کہا ہے کہ عند التحیر سوال کرنا ہے۔ اب لیس الا ارشادن، یہ حکم فقط حکم ارشادی ہے، اور جیسے آپ نے اصول میں پڑھا ہے کہ حکم مولوی ہوتا ہے حکم ارشادی، یہ ارشاد ہے کہ رہنمائی ہے،
بس اس سے ہٹ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اس کا کیا ہوگا؟ تھوڑی سی وضاحت آئی. اور کیا؟ اگر ایک جگہ وہ پریشان ہوا، مولانا نے تو کہا تھا نا ٹیکسی والے سے پوچھ لینا، پولیس والے سے پوچھ لینا، لیکن وہ کسی سے نہیں پوچھتا اور خود تحقیق کر کے واقع تک ایچے ٹھیک پہنچ جاتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. مقصد تو تھا واقع تک پہنچنا اور وہ حاصل ہو گیا. ایک طریقہ ہے یہ کہ تعبد بالامارات من باب طریقیت ہو، یعنی کہ ان کی حجیت من باب طریقیت ہو اور بس. الثانی دوسرا ہے کہ نہیں، ان یکون ذالک لمدخلیت سلوک الامارت فی مصلحت الواقع، کہ تعبد بالامارات یعنی اس امارہ پر عمل کرنا دخیل ہو مصلحت عمل میں. وَإِنْ خَالَفَ الْوَاقِعَ، چاہے وہ مخالف واقع ہی کیوں نہ ہو. واقع میں کوئی اور تھا حکم، مصلحت کی بنیاد پر یا مفسدہ کی بنیاد پر، ہمیں کہا گیا تم نے امارہ پر عمل کرنا ہے. اب اس امارہ پر عمل کرنا یہ دخیل ہے مصلحت عمل میں، یعنی اس میں ایک اور یہی سلوک سبب بن جائے گا ایک مصلحت کا. مثلا فالغرض ادراک و مصلحت سلوک ھذا الطریق، غرض کیا تھی کہ جب ہم اس امارہ پر چلیں گے، عمل بالامارہ کریں گے، تو اس طریق یعنی اس امارہ پر عمل کرنے سے اس مصلحت کو حاصل کر لیں جو مصلحت اس مصلحت واقعیہ کے مساوی تھے یا اس سے بھی ارجح تھی، بلند. کہ میں نے جناب خبر واحد پر عمل کیوں کرنا ہے؟ اس لیے نہیں کرنا کہ واقع تک پہنچ جاؤں، اس لیے کرنا ہے تاکہ تو اس پر عمل کر کے اس مصلحت کو درک کر لے جو مصلحت واقعی کے مساوی ہے یا اس سے بھی ارجح ہے، بہتر ہے. نقطہ سمجھ آ گیا آج؟ اس کو کہتے ہیں من باب سببیات یا مسئلہ کے سببیات، یعنی خود امارہ پر عمل کرنا سبب ہوتا ہے ایک مصلحت کا، اور اس مصلحت کو درک کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے اس پر عمل کرو. خوب، دو نظریہ آگے آ جائیں کہ تعبد بالامارات آیا من باب طریقیات یا من باب سببیت. ٹھیک ہو گیا. اما القسم الاول، جہاں تک ہے من باب طریقیت کہ ہم امارات کو حجت قرار دیں، ان کے متعبد ہوں باب طریقیت، فالوجہ لا یخلو عن امور. استاد اعتمادی رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 13 قسمیں اس کی لکھی ہیں. ساری ہم نہیں پڑھتے چونکہ ہمارا میراد نہیں بھی درس سے باہر جانا. 2-3 شیخ اعظم نے یہاں ذکر کیے ہیں، تقریباً 13. وہ کیا بھئی؟ شارع کیوں کہے کہ یہ امارہ طریق الواقع ہے، تم اس امارہ پر عمل کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں واقع تک پہنچا دے گی. آخر کوئی اس کے اسباب ہوں گے نا. تو من باب طریقیت امارات کے حجت ہونے کی 13 قسم میں نے گزارش کی ہے. 3 یہ لکھی ہیں شیخ اعظم نے. فرماتے ہیں کون شارع العالم بالغیب، شارع عالم الغیب ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہے. کیا عالم ہے؟ بدوام موافقت هذه الامارہ للواقع، کہ یہ امارہ ہمیشہ مطابق واقع ہوگی. اس لیے شارع نے اس امارہ کو حجت قرار دیا ہے. چونکہ بے دوام کا لفظ یاد رکھنا، چونکہ یہ ہمیشہ موافق واقع ہوگی، یعنی جو حکم واقع ہے امارہ بھی وہی اس بتائے گی. وَإِن لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمُكَلَّفِ، چاہے مکلف کو اس کا علم نہ بھی ہو موافقت یا مخالفت کا، لیکن شارع تو عالم بالغیب ہے، اس کو تو پتہ ہے چونکہ یہ ہمیشہ ایسی ہوگی، لہذا اس نے کہا کہ یہ ہمارا تمہاری حجت ہے، اس پر عمل کرو. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری الثانی کونہا فی نظر الشارع غالب المطابقہ، کہ عام طور پر غالب طور پر
یہ ہمارا مطابق واقع ہوتی ہے غالب طور پر، اغلب کی بات نہیں ہو رہی، غالب۔ نمبر 3، کونہا فی نظرہ اغلب مطابقہ من العلوم الحاصل للمکلف بالواقع، کہ شارع عالم بالغیب ہے، اس کو پتہ ہے جو ادلہ قطعیہ ہیں، جو امارات علمیہ ہیں، ادلہ قطعیہ کی نسبت یہ امارات اغلب و مطابقہ زیادہ مطابق واقع ہوتی ہیں، یعنی ادلہ قطعیہ فرض کرو 80% مطابق واقع ہوتی ہیں تو یہ جا کے 90% ہوتی ہیں، یعنی اس طرح کا اگر ہو۔ کیوں؟ لکون اکثر چونکہ نظر شارع میں اکثر ادلہ قطعیہ میں شخص جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے، اس وجہ سے کہا ہو۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ 3 وجہ ہیں، یا چونکہ شارع جانتا ہے، چونکہ یہ ہمیشہ مطابق واقع ہیں اس لیے ان کو طریق قرار دیا، یا غالب طور پر، یا اغلب۔ شیخ فرماتے ہیں والوجہ الاول والثالث، جہاں تک ہے پہلی وجہ کہ شارع اس لیے قرار دے چونکہ یہ ہمیشہ موافق واقع ہیں، یا تیسری وجہ کون سی؟ او اغلب، کہ ان کا رزلٹ مطابق واقع ہونے میں زیادہ بہتر ہے بنسبت ادلہ قطعیہ کے، یوجبان الامر بسلوک الامارہ، یہ موجب بنتی ہیں کہ شارع ہمیں حکم کرے کہ تم امارات پر عمل کرو، اس لیے کہ یہ ہمیشہ مطابق واقع ہوں گی، یا اس لیے کہ یہ اغلب مطابق واقع ہوں گی۔ وَلَوْ مَا تَمَكُّنِ الْمُكَلَّفِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُفِيدَةِ، چاہے مکلف کے لیے سبب مفید القطع موجود بھی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ پہلی صورت میں جب ہمیشہ دائماً موافق ہے بات ایک ہی ہے، اور تیسری صورت میں لیکن اس کا رزلٹ چونکہ بہتر ہے اس کی نسبت تو بھی ٹھیک ہے۔ والثانی، جو دوسری ہے وہ غالب والی، اغلب والی نا، کیا عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، لا یصح، اس کا امر شارع نہیں کرے گا کہ اس پر عمل کرو، یعنی اس کو حجت قرار دے گا، الا مع تعذر باب العلم، البتہ فقط اس صورت میں جب باب علم منسد ہوگا، انفتاح باب العلم کی صورت میں شاید شارع دوسری صورت کا حکم وجہ یہ ہے لأن تفیت الواقع علی المکلف، مکلف کے لیے واقع کو یہ تفیت فوت کرنا کہ واقع اس سے رہ جائے چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، ولو فی النادر من دون تدارکی بشیء، واقع اس سے رہ جائے اور کسی اور ذریعے سے اس کا تدارک بھی نہ ہو، قبیح، اور شارع کبھی کبھی ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہو، یہ تو ہو گیا کہ تعبد بالامارات من باب طریقیات، کیوں حکم دے گا شارع؟ فرماتے ہیں ان 3 اسباب میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اما القسم الثانی، کہ تعبد بالامارات من باب سببیات، مسئلہ کے سببیت، وہ کیا ہے؟ فَهُوَ عَلَى وُجُوهٍ، سببیت ایک اشاعرہ والی ہے، سببیت ایک معتزلہ والی ہے، سببیت ایک تیسری قسم ہے جو شیخ انصاری نے مصلحت سلوکیہ نکالی ہے۔ تھوڑا سا آج پڑھ سکتے ہیں، زیادہ تو ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ کیا ہے آگا جان؟ ان یکون الحکم مطلقا تابعا لتلک الامارہ، ایک سببیت کیا ہے کہ جاہل کے لیے حکم امارہ کے تابع ہو، بحیث لا یکون، یعنی اصلاً اس جاہل کے لیے اس امارہ سے ہٹ کر کوئی حکم ہی نہ ہو۔ ایک لفظ درمیان میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا پریشان ہوں گے، وہ لفظ ذرا سمجھو۔ ان یکون الحکم مطلقا، یہ مطلقا کیا ہے؟ تھوڑی اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ حکم کے، توجہ کر لو میری جان، علمی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی حکم ہو نا، مثلا نماز ہمارے پر واجب ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ترک صلاۃ گناہ ہے،
اس حکم کے 4 مراتب ہیں، 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کو کہا جاتا ہے مرحلہ اقتضاء، کسی شے میں مصلحت یا مفسدہ کا پایا جانا، کہ اس شے میں مصلحت ہے، اس شے میں مفسدہ ہے، بس خالی اس میں مصلحت یا مفسدہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے مرحلہ اقتضاء یا مرحلہ شانیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ایک مرتبہ کسی بھی حکم۔ اب پوری توجہ، جب پہلا مرحلہ ہو گیا کہ یہ پتہ چل گیا کہ اس میں یہ مصلحت ہے یا یہ مفسدہ ہے، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے مرحلہ انشاء۔ وہ مرحلہ انشاء کیا کہ آمر مصلحت کی بنیاد پر کہے ھذا واجب، یا مصلحت کی مفسدہ کی بنیاد پر کہے کہ ھذا حرام۔ یہ ہو گیا مرحلہ اور آسان اردو میں، یعنی مولا کا اسے واجب یا حرام کا محکوم قرار دینا، اس پر حکم لگا دینا واجب کا یا حرام کا۔ یہ ہو گیا دوسرا مرتبہ۔ تیسرا اس کو کہتے ہیں مرتبہ فعلیت۔ فعلیت میری جان یہ ہوتا ہے کہ مولا حکم کرے اپنے مرسل کو، اپنے نبی کو، کہ جا اور اس کو دوسروں تک پہنچا دے، اس کو کہتے ہیں مرحلہ فعلیت۔ ابھی میں گزارش کرتا ہوں دوبارہ اس کی کریں گے، صاف ہو جائے گا، یعنی اس کی تبلیغ کرنا، لوگوں تک پہنچانا۔ چوتھا مرتبہ حکم کا ہوتا ہے مرتبہ تنجز۔ تنجز کیا ہوتا ہے؟ تنجز ہوتا ہے اس فعل کو بجا لانے کا مرحلہ۔ ہم اس کی مطابق کرتے ہیں تو اطاعت کہلاتا ہے، مخالفت کرتے ہیں تو اس کو معصیت کہلاتا ہے۔ توجہ فرما لیا گا؟ تھوڑی سی اب توجہ اور کر لیں۔ اب ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا تھا کہ صلاۃ جمعہ میں مصلحت ہے۔ دوسرا مرحلہ اس مصلحت کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ یہ واجب ہے۔ تیسرا مرحلہ اپنے انبیاء اور رسول کو کہا کہ اس کا وجوب لوگوں تک پہنچا دو۔ چوتھا مرحلہ تنجز کا، ہم پڑھیں گے تو اطاعت ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو معصیت ہوگی۔ توجہ فرما لیا گا؟ اب سمجھ آئی الحکم مطلقہ کی؟ مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ حکم کے سارے مراتب میں، چاہے وہ مرتبہ اقتضاء ہو، چاہے مرتبہ فعلیت ہو، چاہے مرتبہ انشاء ہو، چاہے فعلیت ہو، چاہے تنجز ہو، 4 مراتب ہو گئے۔ اب ترجمہ کریں گے، آپ کو لطف آئے گا کہ ان یکون الحکم مطلقا، کہ جاہل کے لیے حکم مطلقا، مرتبہ اقتضاء میں، مرتبہ انشاء میں، مرتبہ فعلیت میں، مرتبہ تنجز میں، تمام مراتب میں جاہل کا حکم تابع لتلک الامارہ، اس امارہ کے تابع ہو۔ توجہ فرمائی نا؟ امارہ ہے تو جاہل کے لیے اس حکم یہ کا مرحلہ اقتضاء بھی ہوگا، انشاء بھی ہوگا، فعلیت بھی ہوگا، تنجز بھی ہوگا۔ بحیث لا یکون فی حق الجاہل، اور نیچے آ رہی ہے خبر حکم، یعنی جاہل کے لیے سرے سے کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ کب؟ ما قطع النظر عن وجود هذه الامارہ، یہ امارہ ہو یا توجہ فرما رہی نا جی، امارہ ہو یا نہ ہو، لوح محفوظ پر اصلاً اس جاہل کے لیے کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ جو ہیں وہ فقط انہی کے لیے ہیں جو عالم ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونُ الْأَحْكَامُ الْوَاقِعِيَّةُ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ احکام واقعیہ مختصۃً بالواقع بالعالمین بہا، وہ انہی کے لیے ہیں جو ان احکام واقعیہ کے عالم ہیں۔
پوری توجہ، بہت لطف کی بات ہوگی، ٹھیک ہے جی، کہ احکام واقعہ فقط انہی کے لیے ہیں جو ان احکام کے عالم ہیں۔ اچھا اب فرماتے ہیں والجاہل، اور جو جاہل ہے، ما قطع النظر عن قیام امارت، اب اسے ہٹ کر کے آیا جو وہ کوئی امارہ علی حکم العالمین، جو عالم ہیں بالحکام، آیا ان کے پاس امارہ ہے، یعنی اس کو ہٹ کر ہم نے دیکھنا جاہل کو کہ جو جاہل ہے لا حکم لا، نہ تو اس سرے سے اس پر کوئی حکم نہیں، او محکوم، یا اس پر حکم کیا ہے، بما یعلم اللہ، کہ اس کا وہی حکم ہے جس کا حکم کا علم فقط اللہ کے پاس ہے، کیا کہ ان الامارتا تؤدی الیہ، کہ یہ امارہ اس کو جو بتائے گی بس یہی اس کا، یا اس کا حکم نہیں ہے، یا اس کا حکم بس وہی ہے جو اس کو امارہ بتائے گی۔ ھذا تصویب، علم کلام میں کہا جاتا ہے کہ یہ تصویب ہے، اور یہ تصویب اشعری کہلاتی ہے، یعنی اشاعرہ کا نظریہ، اگلا آئے گا معتزلہ کا، اشعری۔ باطل، یہ تصویب ہے علم کلام کی روشنی میں، البتہ تصویب اشعری جو کہتے ہیں کہ احکام واقعہ مختص ہیں فقط عالم کے ساتھ۔ اچھا باطل، یہ باطل ہے عند اہل الصواب، ہم لوگ جو اہل تختے ہیں، جو مختے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نا ہم تصویب کے قائل ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم واقعے کو پالیں، ہو سکتا ہے کہ واقعے کو نہ پائیں۔ وقد تواتر بوجود الحکم المشترک، اس لیے کہ ہمارے پاس روایات متواترہ موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ احکام واقعہ میں عالم اور جاہل مشترک ہیں، ٹھیک ہے جی، والآثار، پھر اجماع بھی موجود ہے، فلاں بھی موجود ہے، فلاں، تو یہ ہوگی ایک، دوسری کب ٹائم نہیں بچا ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔